السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا ایکو کم کر دینا، بیان میں ایکو کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارة لن تبور۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ آپ کی مجلس تکمیل قرآن کی نسبت سے منعقد ہوئی ہے۔ عظیم نسبت ہے، عظیم مجلس ہے اور عظیم جگہ مسجد میں منعقد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کی برکت سے ہم لوگوں کی مغفرت اور اپنی رضا کے فیصلے فرما دے۔ قرآن عظیم الشان ہے، اس کے پڑھنے والے، پڑھانے والے، سننے والے، سنانے والے اور کسی بھی طرح سے اس کی خدمت کرنے والے اللہ کی نگاہ میں محبوب اور مقبول بندے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سند عطا کی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ کسی مدرسے، مسجد یا اسکول کی سند نہیں، اللہ کے نبی کی دی ہوئی سند ہے۔ سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے یا پڑھاتے ہیں۔ دنیا والوں کی نگاہ میں اگرچہ یہ حیثیت نہ رکھیں، جو طبقہ مادہ پرست ہے، دنیا دار ہے، وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو سمجھتے ہیں یہ مسجد کے لوٹے ہیں، یہ قوم کے اوپر بوجھ ہیں، انہیں کچھ آتا جاتا نہیں ہے، انہیں کمانا بھی نہیں آتا، اس لیے مسجد میں، مدرسے میں پڑے رہتے ہیں اور دوسروں کی روٹیاں توڑتے رہتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اگر حفاظ علماء کمانا چاہیں تو ان کے لیے بھی راستے کمانے کے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی عقل و شعور سے نوازا ہے، وہ بھی کما سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، اگر سارے علماء، سارے حفاظ، سارے قراء کمانے میں لگ جائیں تو ان مسجدوں کو پھر امام کہاں سے ملیں گے؟ پھر یہ جو ہماری نرسری بیٹھی یہاں 100 بچے پڑھتے ہیں، ان کو قرآن پڑھانے والا کہاں سے ملا؟ ان کو دین کے بنیادی عقائد بتانے والا، دینی تعلیم دینے والا کہاں سے ملے گا؟ سب تو کمانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہماری نرسری ہے، نونہال ہے، جو ہمارا مستقبل ہے، یہ سارے کے سارے ارتداد کے دہانے پہ پہنچ جائیں گے۔ یہ بالغ ہونے کے بعد ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ آخرت کیا ہے، یہ بھی نہیں پتہ ہوگا دین کس کو کہتے ہیں، یہ بھی نہیں معلوم ہوگا ہماری مذہبی کتاب کیا ہے۔ ہر چیز سے ناآشنا ہوں گے، اس لیے کہ بتانے والے نہیں ہیں، اور ماں باپ کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ بچوں کو بٹھا کے بتائے، اور نہ ہر ماں باپ کو اتنی صلاحیت ہے کہ سمجھا سکے۔
تو یہ جو مسجد اور مدرسوں میں بیٹھے ہوئے چٹائی پر، ان کا پوری ملت کے اوپر احسان ہے، پوری ملت پر احسان ہے۔ اس لیے سب کو ان کا مرہون منت ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ بہت خیر خواہی کا معاملہ کر رہے ہیں، معمولی تنخواہوں پر پڑھا رہے ہیں، 10,000 12,000 حدوی 15,000، امام صاحب کو تو 15,000 بھی نہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ شاید لوگوں کا تصور ہوتا ہے امام صاحب کا کھانا آسمان سے من و سلوہ اترتا ہے، یہ وہی کھا لیتے ہوں گے۔ ہاں، اپنے گھر کے ناشتے کا خرچہ 10,000 سے اوپر ہوتا ہے، اور امام صاحب کو کل تنخواہ 10,000 دیتے ہیں، اس لیے کہ امام صاحب کے بچے بھی نہیں ہیں، بیوی بھی نہیں ہے، اکیلے امام صاحب، ان کا اکیلا پیٹ ہے، ایسے ہی ان کا پیٹ بھر جاتا ہوگا۔ ہمیں سوچنا چاہیے جو ہمارے بچوں کے لیے 24 گھنٹے لگا ہوا ہے پڑھانے میں، ہم اس کی کتنی خدمت کر رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو اسلامی سلطنتیں تھیں، وظائف ملتے تھے اور اچھے وظائف ملتے تھے، اب وہ نہیں ہے، تو قوم کی ذمہ داری ہے کہ جو دین کی خدمت میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں، ان کی خدمت اور ان کی ضروریات کا ہم خیال رکھیں۔ تو اس لیے یہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سند ہے کہ سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں۔ تو ان کے افضل ہونے میں کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی شبہ کر رہا ہے تو وہ خود ہی مشتبہ ہے، اس کے ایمان کے اندر یقینی طور پر گڑبڑ ہے، کھوٹ ہے اس کے ایمان میں، اس لیے کہ سند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ اور یہ لوگ ایسی تجارت کرنے والے ہیں جس تجارت میں کبھی گھاٹا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ، کہ جو لوگ قرآن کی کیا کر رہے ہیں؟ تلاوت کر رہے ہیں۔ پڑھنے والا بھی تلاوت کرتا ہے، پڑھانے والا بھی کیا کرتا ہے؟ تلاوت کرتا ہے، دونوں تلاوت کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اب قراء حضرات کتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، بعض مرتبہ جی چاہتا ہے ان کے منہ کو چوم لیا جائے۔ قرآن جب خوبصورت پڑھا جاتا ہے تو پورے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جسم کے، دل ایک دم باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تو جو قرآن کے پڑھنے والے ہیں، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ سے اور خاص طور سے ان صحابہ سے قرآن سنتے تھے جو اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی سورہ بینہ سناؤ، تو کہا اللہ کے نبی آپ پر قرآن اترا، میں آپ کو سناؤں؟ کہ ہاں تم سناؤ، اللہ نے کہا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب بڑے ہوشیار تھے، کہنے لگے اللہ سمانی، اللہ کے نبی کیا میرا اللہ نے نام لیا ہے؟ نام لے کے کہا میں آپ کو سناؤں؟ ہاں اللہ سما کا، اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب کی خوشی سے آنسو آ گئے، بھئی اللہ کسی کا نام لے لے، تذکرہ کر دے، کیا کہنے؟ کسی دنیا کے وزیر اعظم کے یہاں اگر ہمارا تذکرہ ہو جائے، ہم میں سے کسی کا نام لے لیا جائے تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ جانتے نہیں ہو، جانتے نہیں ہو ہمارا ان سے تعلق ہے، دیکھا نہیں تھا میرا نام لیا تھا۔ آدمی کیا ہے، اس کو اپنی سب سے بڑی عزت اور سب سے بڑی کرامت کی چیز سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نام لے رہا ہے حضرت ابی بن کعب کا اپنے محبوب سے، محبوب ابی کا قرآن سنو۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سنایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے فرمایا ابی کو داؤد علیہ السلام کے لہجوں میں سے ایک لہجہ دیا گیا ہے، من مزامیر داؤد۔ ایسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑا پیارا قرآن پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
رات کے وقت میں مسجد نبوی میں آئے تو قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، تو آپ قریب ہونے لگے اور فرمایا وَلْيَكُنْ عَبْدٍ، کاش کہ یہ عبداللہ بن مسعود ہوں۔ جب قریب پہنچے تو عبداللہ بن مسعود ہی قرآن کی تلاوت نماز میں کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا مَنْ شَاءَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فَضًّا طَرِيًّا فَلْيَقْرَأْ عَلَى قِرَاءَةِ أُمِّ عَبْدٍ، جو یہ چاہے کہ قرآن کو تر و تازہ جیسا اللہ نے اتارا ہے ویسا ہی پڑھے تو عبداللہ ابن مسعود کے لہجے میں قرآن پڑھے۔ تو آقا قرآن سنتے تھے صحابہ سے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزہ لیتے تھے، اور خود جب آقا قرآن پڑھتے ہو تو اس کی شان ہی کچھ اور ہوگی۔ جس پر قرآن اترا ہو اور جس رب نے قرآن پڑھنا نبی کو سکھایا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھیں گے تو کیا لطف، کیا مزہ، کیا سرور، کیا کیف، کیا مستی صحابہ پر ہوتی ہوگی۔ پھر تو صحابہ یقینی طور پر جھومتے ہوں گے اور ان کے جی میں آتا ہوگا اللہ کے نبی قرآن پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اوقاف کے جاننے والے، مدات کے جاننے والے، اور قرآن کے کیا ہے اتار چڑھاؤ کے جاننے والے، قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے والے نبی علیہ السلام ہیں۔ آپ جس انداز سے قرآن پڑھیں گے کوئی دوسرا پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پڑھتے تھے، صحابہ سے سنتے تھے، اور کبھی کبھی ایک ایک رکعت میں 6 7 7 پارے پڑھتے تھے۔ حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ ایک ہی رکعت میں پڑھ لی، ایک ہی رکعت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کتنا مزہ آتا ہوگا کہ آپ علیہ السلام اتنی لمبی رکعت، کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے چاہا اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھوں کہ میں تو نیت باندھے رہا، ایک رکعت میں تھک لیا، اللہ کے نبی جب سجدے میں گئے میں تو بھاگ لیا، یعنی اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دے سکے۔ حالانکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بڑے مضبوط قوہ کے مالک تھے، بہت مضبوط قوہ تھے، لیکن نبی سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب تلاوت کرتے تھے۔ ہم بھی اپنا ذرا جائزہ لیں کہ ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا ہم میں سے ہر ایک آدمی روزانہ ایک پارہ پڑھ لیتا ہے؟ نہیں پڑھتے۔ ہاں ایک پارہ نہیں، 5 پاروں کے برابر وقت ہمارا موبائل میں ختم ہو جاتا ہے، 5 پاروں کے برابر۔ قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس میں ہم اپنا وقت کیا کرتے ہیں؟ برباد کرتے ہیں۔ لیکن پڑھنے والے اب بھی پڑھتے ہیں۔ ایک مفتی فضیل ہیں، حضرت کے بھی شاگرد، ہمارے بھی شاگرد ہیں، سیتاپور میں پڑھاتے ہیں۔ ان کے والد صاحب ناظرہ خواں ہیں، روزانہ 15 پارے پڑھتے ہیں۔ ناظرہ خواں ہیں، روزانہ یعنی پورے سال 15 پارے روز تلاوت کرتے ہیں۔ تو 85 سال کی ان کی عمر ہے۔ میں نے پوچھا ابا جی اس قرآن پڑھنے کا آپ کو فائدہ کیا ہے؟ کہنے لگے مفتی صاحب فائدہ یہ ہے کہ مجھے کوئی بیماری اب تک نہیں ہے، 85 سال کی عمر میں کوئی بیماری کسی طرح کی نہیں، سارے دانت موجود، آنتیں ٹھیک ہیں، آنکھ ٹھیک ہے، دانت بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اپنے پیروں پہ گھر جاتا ہوں، مسجد آتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، اپنے سارے کام خود کر لیتا ہوں۔ یہ قرآن کی تلاوت کی برکت ہے۔ قرآن ظاہری شفا بھی ہے اور باطنی شفا بھی ہے، کہ دل کی قدورت کو اور گندگیوں کو اور دل کی سیاہی کو قرآن کے ذریعے سے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ اور ظاہری بیماریوں کو بھی اگر آدمی کثرت سے تلاوت کرے، بہت سی ظاہری بیماریاں بھی قرآن کی تلاوت سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے کہ ہم قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں۔ کرو گے بھائی؟ روز کا معمول کم سے کم بناؤ، 1 پارہ تو ہم تلاوت کر ہی لیں۔ کیا رکھا ہے 1 پارے میں؟ جہاں بہت سارے کام ہو رہے ہیں، ناشتہ بھی، کھانا بھی، کاروبار بھی، سونا بھی، پیخانہ بھی، ملاقات بھی اور واٹس ایپ بھی، سارے کام جب ہیں
تو ہم نے اس کو کام کیوں نہیں بنایا کہ تلاوت بھی تو ایک کام ہے جس سے میرا دل بھی سنور رہا ہے، آخرت بھی سنور رہی ہے، اللہ سے تعلق ہمارا قائم ہو رہا ہے۔ اور جب قرآن کی تلاوت کریں تو ایک چھوٹا سا عمل کریں، کیا کہ جب بھی لفظ اللہ آئے تو آپ یہ سوچیں میرے محبوب کا نام آیا۔ کیا سوچیں؟ میرے محبوب کا نام آیا۔ آپ ایک دن ایسے تلاوت کر کے دیکھیں، ایک پارہ پڑھ لیں، اور جب بھی نام لفظ اللہ کا آ رہا ہے، میرے محبوب کا نام آیا ہے، آپ تلاوت سے فارغ ہوں گے، آپ کے دل کی کیفیت عجیب ہوگی، عجیب کیفیت ہوگی۔ لیکن ہم تو سردن پڑھتے چلے جاتے ہیں، کبھی تصور بھی نہیں ہوتا، پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، حافظ ہیں تو پڑھ رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ادھر ہمارا ذہن نہیں جاتا کہ میرے محبوب کا کلام ہے اور محبوب کا نام آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں اپنے نام کو ایسے جڑ دیا ہے جیسے کہ ہار کے اندر نگینے جڑے ہوتے ہیں۔ تو اس تصور کے ساتھ ہمیں قرآن کی کیا کرنا چاہیے؟ تلاوت کرنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور دوسرا عمل بتایا اقاموا الصلاۃ، جو نماز کو کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں۔ اچھا، ہم اپنے گھروں کے اندر بھی یہ معمول بنائیں، صبح کو جب گھر والے نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے ساتھ ہی سب کے ہاتھ میں قرآن بھی دو۔ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ ہم یہاں پہ اشراق مسجد میں پڑھیں گے، گھر والے سو جائیں گے، تو مسجد میں اشراق مت پڑھو، فرض پڑھ کر کے آپ سیدھے گھر جاؤ، سب کو ہاتھ میں قرآن دو کہ تلاوت کرو بیٹھ کے۔ سارے گھر والے کیا کریں؟ قرآن کی تلاوت ایک ایک پارہ کریں، پھر سب کو تسبیح دو کہ تم استغفار کی اور تیسرے کلمے کی درود شریف کی تسبیح پڑھو۔ یہ گھر کا ماحول بناؤ، اس لیے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں اور غیروں کی جو کوشش اور محنت ہے وہ ہمارے بچوں کو بددین بنانے کی ہے۔ اب اگر ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیندار نہیں بنائیں گے تو ہمارے بچے ظاہر باہر جو گھوم رہے ہیں، نہ اسکول میں دین ہے، نہ باہر دین ہے، نہ جو ان کا فرینڈ سرکل ہے، دوست ہیں، وہاں دین ہے، رہ گیا گھر، وہاں دین نہیں، تو دین آئے گا کہاں سے؟ کہاں سے دین آئے گا؟ تو کم سے کم اپنے گھر کو تو ہم کیا بنائیں؟ دینی ماحول دینے کی کوشش کریں۔ اللہ کرے ہمارا گھر کیسا بنے کہ عبادت کی وجہ سے مسجد ہو، اور نبی کی سنتوں پر عمل کی وجہ سے اور دین کے مذاکروں کی وجہ سے مدرسہ ہو، اور یہاں پر ذکر اذکار ہوتے ہو، اس کی وجہ سے خانقاہ ہو۔ تو ہمارے مسجد کا رخ کیا ہو؟ مسجد، مدرسہ، خانقاہ۔ ہمارا گھر ایسا جب بنے گا تو انشاءاللہ ہمارے بچے غیروں کی دستبرد سے محفوظ رہیں گے، غیر ان کے اوپر دست درازی نہیں کر سکیں گے، اور اگر کرنا بھی چاہیں گے تو ہمارا بچہ سینہ سپر ہو کے کھڑا ہو جائے گا کہ ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ تو ایسا ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ تو تلاوت گھر کے اندر ہو، جس گھر میں تلاوت ہوگی شیاطین وہاں سے خود ہی بھاگ جائیں گے، کسی دعا تعویذ کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی۔ شیطان میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ قرآن کا مقابلہ کر رہے، ہمت نہیں ہے، لیکن کثرت سے تلاوت کرنا پڑے گی۔ اور دوسرا کام فرمایا، جو تجارت میں گھاٹا نہ اٹھانے والے ہیں، اقاموا الصلاۃ، جو کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا صرف یعنی آپ اپنی نماز پڑھیں، نماز پڑھیں بھی، نماز پڑھائیں بھی، ماحول بنائیں نماز کا۔ 90% طبقہ امت کا نماز سے غافل ہے، 10% نماز پڑھنے والے ہیں، ان 10% میں سے بھی مکمل سنت کے ساتھ نماز پڑھنے والے آپ کو مشکل سے 2-3% ملیں گے، 2-3%۔ معاف کریں کہ اکثر لوگ وہ ہیں کہ نماز میں جن کو کھڑا ہونے کا سلیقہ نہیں معلوم ہے کہ نماز میں کھڑا کیسے ہوا جائے، اتنا بیچ میں فاصلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاتھ اٹھائیں گے تو کوئی یوں کر رہا، کوئی یوں کر رہا، کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی یوں۔ ہاتھ اٹھانے کا سلیقہ نہیں معلوم ہے، ہاتھ باندھنے کا سلیقہ نہیں معلوم ہے، کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، کیا نماز پڑھنے؟
یاد رکھیں جو عمل سنت کے خلاف ہوگا اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ عمل وہی مقبول ہے جو سنت کے مطابق ہے، اور جو سنت کے خلاف ہے وہ عمل ظاہر میں کتنا ہی خوبصورت ہو اللہ کے یہاں وہ مردود ہے، کسی قابل نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز کو قائم کرنے کی، اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر نماز کا ماحول بنائیں۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے، دادا جی تو نمازی ہیں اور پوتے بے نمازی ہیں۔ دادا جی تو آ رہے ہیں تہجد میں مسجد میں، وہ تہجد پڑھنے آتے ہیں، اشراق پڑھ کے جاتے ہیں، اور گھر میں سارے کے سارے بیل کی طرح پڑے سو رہے ہیں، ان کی فکر نہیں ہے۔ یہ جو دادا آ رہے ہیں ان کی نماز خود ان کو بچا نہیں سکے گی، یاد رکھنا، اس لیے کہ انہوں نے گھر والوں کی فکر نہیں کی ہے۔ انہیں مسجد میں تہجد پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، تہجد گھر میں پڑھو، اور فجر کے لیے سب کو جگاؤ ایک طرف سے۔ جو 10 سال کی عمر کے ان کو مسجد میں لے کے آؤ مرد، اور جو گھر میں عورتیں ہیں ان سے کہو کہ تم مصلی اپنے آباد کرو، اور جو نماز میں کوتاہی کرے سب سے زیادہ سختی اس کے اوپر کی جائے۔ صاف کہہ دو میرے گھر میں وہ رہے گا جو نماز پڑھے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا اسے میرے گھر کے اندر رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ باپ بیٹوں سے ڈرتا ہے، شوہر بیوی سے ڈرتا ہے، ماں بیٹیوں سے ڈرتی ہے، اور اسی طریقے سے بہوؤں سے ان کو نماز کے لیے نہیں جگایا جاتا، اور کہہ دیا جاتا کہ یہ تو ابھی جوان ہیں، چھوڑو انہیں۔ جوانی میں جب یہ گندی عادت پختہ ہوگی نماز چھوڑنے کی تو بڑھاپے میں بھی توفیق نہیں ہو سکے گی۔ تو اس لیے یہاں پر سب کو جگاؤ ایک طرف سے کہ سب کو نماز پڑھنا ہے، اور جو عورتیں خاص دنوں میں ہوتی ہیں جن دنوں میں نماز نہیں پڑھ پاتی ان سے کہو تم بھی جاگو مصلی پہ بیٹھو وضو کر کے، ان کو بھی بٹھاؤ تاکہ گھر میں کسی کو پتہ بھی نہ چلے وہ کس حال میں ہے۔ اتنی دیر مصلی پر بیٹھ کر وہ اللہ کا ذکر کریں تاکہ مصلی پر بیٹھنے کی عادت ان کی ختم نہ ہو۔ وضو کریں، مصلی پہ جا کے اکیلے بیٹھیں، اور وہاں پر جا کے کیا کریں، ذکر کریں۔ تو گھر کی خواتین بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، سارے کے سارے نماز پڑھنے والے ہوں، تب یہ کہا جائے گا اس کو نماز کی فکر ہے۔ یاد رکھیں جس طریقے سے نماز کا پڑھنا فرض عین ہے، ایسے ہی کم سے کم گھر والوں کو اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو گھر والوں کو نماز کی دعوت دینا بھی فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے اگر ہم نماز چھوڑ کر اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہے ہیں تو نماز کی دعوت گھر والوں کو نہ دے کر بھی اپنے آپ کو مجرم سمجھیں کہ ہم نے فرض عین چھوڑا ہے، ہم گنہگار ہیں۔ لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو اس میں اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہوں کہ میں نے گھر والے نماز نہیں پڑھتے، ہم نے نماز کے لیے نہیں کہا، ہم نے گناہ کیا ہے، اور اس گناہ سے ہم نے توبہ کی ہو، ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ پڑے سو رہے ہیں، سردی بہت ہے، جب سردیاں آئیں گی سردی بہت ہے، چھوڑو رہنے دو، سونے دو اسے۔ اگر ہمارا بیٹا جوان آگ میں کود رہا ہم برداشت کریں گے کہ جانے دو یہ خود جا رہا ہے؟ تب تو خود اگر نہیں اسے روک سکتے ہیں دوسروں کی مدد لیں گے۔ اور یہی بچہ نماز چھوڑ کر کے اللہ کا باغی نافرمان بن رہا ہے، جہنم میں کودنے کے لیے تیار ہے، ہمیں اس کی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ اس کو بھی تو بچانا چاہیے اس سے ہمیں۔ تو اس لیے نماز کی پابندی لازم ہے، جس نماز کا حکم اللہ نے سینکڑوں جگہ قرآن میں دیا ہو اور جس پر اللہ نے کامیابی کا وعدہ کیا ہو، اسی نماز سے غفلت ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے نماز سے غفلت یہ بربادی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ نماز سے جو غافل ہے اس کے لیے بربادی ہے، نماز میں جو غافل ہے اس کے لیے بربادی کا حکم نہیں ہے، وہ کوتاہی ہے، غفلت ہے، اسے دور کرے۔
لیکن نماز سے غافل، یعنی کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی کبھی سوتا رہا اور اس کی قضا بھی نہیں کی، یہ نماز سے غافل ہے، اس کے لیے فرمایا یہ ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے اس کے لیے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے اس نے اسلامی حدود کو کراس کر کے کفر کی حدود میں قدم رکھ دیا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے طے کریں کہ ہمیں گھر کے ہر فرد کو نمازی بنانا ہے۔ بناؤ گے بھائی؟ یا خالی تقریری سننے آئے ہو؟ یہاں سے کچھ عزم کر کے جاؤ، ارادہ کر کے جاؤ کہ ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو انشاءاللہ بدلنا ہے، اور جو اب تک کی کوتاہی اور غفلت ہوئی ہے اللہ ہماری وہ کوتاہی اور غفلت کو معاف کر دے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو ان کو مال دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مال میں سے کیا کرتے ہیں؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، خرچ کرتے ہیں ہمارے عطا کردہ مال میں سے کھلم کھلا بھی اور چھپا کر بھی، دونوں طرح خرچ کرتے ہیں۔ فرض کو آدمی زکوٰۃ دے کھلم کھلا، نفلی صدقات اگر کہیں تحریز نہیں ہے تو چھپا کر کے دے، اور اگر تحریز ہے دوسروں کو ابھارنا ہے تو دکھا کے دے تاکہ دوسروں کو بھی کیا ہو جائے؟ شوق پیدا ہو جائے۔ تو راہ خدا میں مال خرچ کرنا، راہ خدا میں مال خرچ کرنا ان لوگوں کے لیے ہے اللہ کا وعدہ کہ وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں کوئی گھاٹا اور نقصان نہیں ہے۔ یا شادی میں خرچ کرنے پہ وعدہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہوگا شادی بھی تو راہ خدا ہے۔ ہاں، شادی بھی راہ خدا ہے کہ لمبے چوڑے ولیمے کرو، لمبے چوڑے جہیز دو، لمبی چوڑی منگنی کرو، لمبی چوڑی کیا ہے دوسری رسومات کرو، اس میں یہ بھی راہ خدا ہے۔ لمبی لمبی باراتیں لے کے جاؤ، یہ بھی ہے کہ جس بندے سے آپ مسجد مدرسے کے لیے کسی یتیم بیوہ مسکین کے لیے مانگیں تو دے گا 1000 روپیہ بہت، اور اسی کی جب شادی ہوگی تو ماشاءاللہ اب گڈیوں پہ گڈیاں کھل رہی ہیں، 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ خرچ کر رہے ہیں، 8 لاکھ کا شادی حال کر رہے ہیں لوگ۔ 8 لاکھ کا کیا؟ شادی حال، اتنا لمبا چوڑا خرچہ۔ یہاں پر کیا ہے؟ اب سخاوت کے سارے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے، بلکہ سخاوت سے آگے بڑھ کر فضول خرچی کر کے شیطان سے ہاتھ ملائیں گے، ہم بھی تمہارے بھائی بند ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں جو فضول خرچی کر رہے ہیں۔ تو شادیوں میں کس قدر فضول خرچی ہوتی ہے؟ کروڑ روپیہ اب تو خرچ کیا جا رہا ہے، لاکھوں سے متجاوز ہو گئے۔ ہمارے شہر مراد آباد میں ایک منگنی میں 6 کروڑ خرچ ہوئے، منگنی میں 6 کروڑ خرچ کیے۔ لڑکے کو ½ کلو سونے کی چین دی، میں نے کہا غلامی کا طوق پہنا دیا بیچارے کو۔ کیا بنا دیا؟ غلامی کا طوق پہنایا، ½ کلو سونے کی چین۔ تو اب کروڑوں لوگ منگنی میں خرچ کر رہے ہیں، منگنیاں شادی حالوں میں ہو رہی ہیں، دونوں مجرم ہیں، لڑکی والے بھی لڑکے والے بھی، دونوں مجرم ہیں۔ جس منگنی کا تصور دین میں کچھ تھا ہی نہیں، صرف اتنا تھا لڑکے والا اپنا پیغام پہنچا دے کہ تمہاری بیٹی سے ہم اپنے بیٹے کی یا اپنی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، بس اتنا سا تھا، اس پر کروڑوں خرچ کیا جا رہا ہے۔ کیا خدا کو منہ نہیں دکھانا ان لوگوں کو؟ کیا حساب نہیں دینا ہے مال کا؟ جب یہ تصور ذہن سے نکل جاتا ہے کہ ہمیں اللہ کو حساب بھی دینا اس مال کا، تبھی آدمی ایسے اللے تللے خرچ کرتا ہے۔ جب یہ تصور ہو کہ مجھے پائی پائی کا حساب دینا ہوگا تو آدمی حساب سے خرچ کرے گا، فضول خرچ نہیں کرے گا، ضرورت کے مطابق خرچ کرے گا۔ تو آج شادیوں میں لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہے ہیں، 500 باراتی، 400 باراتی۔ آج ہمارا چچیرا بھائی آیا تھا کل سامان لینے کے لیے، کچھ اس کی بہن کی شادی ہے، تو کہا پہلے انہوں نے کہا ہم آئیں گے 50 آدمی، پھر کہا آئیں گے 100 آدمی،
پھر کہاں آئیں گے 150 آدمی، پھر کہاں آئیں گے 200 آدمی، اب کہاں آئیں گے 300 آدمی، تو کہنے لگا 350 کا میں نے انتظام کیا ہے، 50 اور بڑھ سکتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ یہ باراتی جا رہے ہیں یا ڈاکو جا رہی ہے؟ خدا کا خوف نکل گیا لوگوں کے دلوں سے۔ میں کیا کرتا ہوں، یہ باراتی مہمان کس کے ہوتے ہیں؟ لڑکی والوں کے، لڑکے والوں کے؟ بولو بھائی کس کے مہمان ہوتے ہیں؟ لڑکے والوں کے ہوتے ہیں نا۔ کہتے بھی ہیں ہمارے مہمان آئیں گے اور تیرے دسترخوان پر کھائیں گے، مہمان ہمارے ہیں، کھائیں گے تمہارے یہاں۔ اب قاری نوشاد نے ہمیں بلایا کہ مہمان آپ ہمارے ہیں لیکن کھائیں جا کے آگے سلیم پور میں، کھانا وہاں ملے گا۔ تو ہم کہیں گے بس شاباش قاری صاحب، بہت اچھا۔ یہی تو کر رہے ہیں ہم کہ نہیں کر رہے ہیں کہ مہمان ہمارے، کھائیں گے تمہارے دسترخوان پر۔ اس سے بڑی بے غیرتی اور بے حیائی کیا ہو سکتی ہے کہ دوسرے کے دسترخوان پر اپنے مہمان کو لے کے پہنچ جاؤ؟ تمہیں کھلانا ہے براتیوں کو، 200 500 1000 کو کھلانا ہے، اپنے دروازے سے کھلا کر کے لے جاؤ کہ چلو نکاح میں شرکت کے لیے چلنا ہے۔ دوسروں پر بوجھ کیوں بنے؟ کہیں تصور ہے بارات کا؟ بارات کا کہیں تصور دین میں ہے؟ ہم نے یہ خود ساختہ رسم کی ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے بچاؤ اس سے اپنے آپ کو، ورنہ جتنی بے حیائی ہو رہی ہے ہمارے سماج میں، اس سے کئی گنا زیادہ آگے بڑھے گی۔ مالدار لوگ کر لیتے ہیں، متوسط طبقہ بھی کر لیتا ہے، لیکن جو غریب بچیاں وہ کہاں سے اس کے باپ لائے، اس کے بھائی کہاں سے لائے؟ آپ کو یقین نہیں آئے گا، میرے پاس لڑکیوں کا فون آیا ہے کہ ہمارا بھائی کہہ رہا ہے تو کسی کے ساتھ بھاگ کیوں نہیں جاتی۔ میرے پاس خود فون آیا کہ تو بھاگ جا کسی کے ساتھ، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تیری شادی کرنے کے لیے۔ جو بھائی اپنی بہن کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا اور ڈھال بنا ہوا تھا، آج وہی بھائی ہماری ان کرتوتوں کی وجہ سے اور رسومات کی وجہ سے اپنے بھائی اپنی بہن کی عزت کو لٹانے پر تیار ہے۔ سنیں گے لیکن کریں گے نہیں، سنیں گے لیکن مانیں گے نہیں کہ مول صاحب تم کہتے رہو، ہم سنتے رہیں گے، لیکن کرنا وہ ہے جو ہمارے خاندان میں ہوتا چلا آیا ہے، وہ ہوگا۔ تو آپ جتنے بیٹھے آپ تو طے کرو کہ انشاءاللہ بارات میں نہیں جائیں گے۔ طے کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے طے کرو مسجد میں۔ دیکھو سب اٹھا نہیں رہے کہ ہمیں جانا ہے، اس لیے بھوکا ہمارا پیٹ کھائیں گے ضرور، ہیں؟ سب ہاتھ اٹھاؤ کہ نہیں جائیں گے بارات میں۔ جب غلط ہے تو نہیں جانا ہے، ہمیں زیادتی نہیں کرنا ہے۔ تو ان شادیوں سے بچاؤ، فضول خرچیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، سادگی پر لاؤ۔ یہ سب کچھ کیا جاتا ہے عزت کی خاطر، اور پھر ذلت ہاتھ لگتی ہے۔ کیا ہاتھ لگتی ہے؟ ذلت۔ میں نام نہیں لوں گا، ہمارے شہر مراد آباد میں ایک صاحب نے بیٹی کی شادی میں شادی کرنا تھی انہیں، اور تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ خرچ کرنا تھا۔ 1.5 سے 2 کروڑ صرف سگائی میں انہوں نے سوئفٹ گاڑی دی اور ایکٹیوا دی، اور اس کے بعد کیش بہت سارا دیا اور بہت سارا سامان دیا۔ اب شادی کا جب مسئلہ آیا، صبح کو شادی ہونا تھی، 95 بکرے منگائے، مڈھے میں 4000 آدمیوں کو کھلایا۔ لڑکی کی شادی، اور لڑکی کی شادی میں جو لوگوں کا کھانا تھا وہ 10,000 کا، تو 95 بکرے منگائے انہوں نے، اور 6 کنٹل کبابوں کا گوشت کٹوایا، 10 کنٹل مرغے کا منگوایا انہوں نے، یہ سارا منگوا لیا۔ 2 لاکھ کا بیٹی کو لہنگا چنری وہ منگایا، پورا محلہ سجوا لیا کہ صبح کو شادی ہے۔ اب بیٹی کہنے لگی میں پاپا جا رہی ہوں بیوٹی پارلر۔ اب بیوٹی پارلر میں گئی تو گئی، وہ اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی، اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی۔ کارڈ انہیں جو بنوائے تھے VIP کارڈ، وہ 4000 روپے کا ایک کارڈ تھا، 4000 کا ایک کارڈ تھا، جس میں 2 چاندی کی کٹوریاں رکھی تھی، تانبے کے پترے پہ پتہ لکھوایا تھا، تو 4000 کا ایک کارڈ بنوایا تھا انہوں نے۔ کتنا خرچ کیا ہوگا؟ اور لڑکی چلی گئی۔
اب لڑکے والے آئے ابٹن ہوتا ہے، اور دوسرے بہت ساری رسومات ہوتی ہیں، لڑکی کہاں کہ آ رہی کئی گھنٹے گزر گئے لیکن نہیں آئی، اور وہ آتی کیسے؟ وہ تو اپنے موج کے لیے چلی گئی تھی، وہ صبح تک نہیں آئی، اگلے دن اس نے اپنے دوست کے ساتھ نکاح کر لیا۔ یہ سب خرچ کیوں کر رہے تھے؟ عزت کے لیے نا، کہ ہمیں عزت ملے گی، واہ واہ ہوگی، لوگ کہیں گے کیا شاندار شادی کی جی، کمال کر دیا آپ نے، ماشاءاللہ کمال کر دیا۔ لو جی کمال ہو گیا، کمال ہو گیا، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اٹیک پڑ گیا، 2 دن آئی سی یو میں رہے بھرتی، 2 دن آئی سی یو میں رہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جسے ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تم جھوٹی عزتوں کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہو، ہم دکھائیں گے عزت اور ذلت کسے کہتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی ان حرکتوں سے باز آؤ۔ صرف شادیاں ہی نہیں ہیں خرچ کرنے کا ایک مصرف، اور بھی بہت سارے مصارف ہیں خرچ کرنے کے لیے، ان پر اپنے مال کو خرچ کرو۔ کہ اللہ نے اسی لیے دولت دی ہے کہ ساری دولت کو شادیوں میں لٹا دو، اور کوئی مصرف نہیں رہے گا خرچ کرنے کا۔ آپ مسجد مدرسے میں نہیں دے رہے ہو، اسکول بنوا دو کوئی بچیوں کے لیے، کوئی کالج کھلوا دو، آپ کے پاس دولت ہے۔ ہماری بچیاں جو غیروں کے یہاں جا کر کے اپنے ایمان کو بیچ رہی ہیں اور اپنی حیا کو تار تار کر رہی ہیں، اس سے تو محفوظ رہیں۔ یا صرف یہی ایک مصرف رہ گیا شادیوں میں خرچ کرنے کا؟ تو جس اللہ نے دولت دی ہے یاد رکھنا، وہ اللہ دولت چھین بھی سکتا ہے۔ نان شبینہ کا محتاج بنا دیتا ہے آدمی، دوسروں کے ٹکڑوں پر پھر جیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نگاہ پھرتی ہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ تو اس لیے ان حرکتوں سے ہمیں باز آنا چاہیے، اور جو اللہ نے دولت دی ہے اس دولت کو صحیح جگہ پہ خرچ کرو۔ کرو گے صحیح جگہ پہ؟ ہاں، یا سینٹ کے رکھے رہو گے؟ سینٹ کے رکھیں گے، پلاٹ پہ پلاٹ لیتے رہیں گے، مال بناتے رہیں گے، اور جب شادی کا موقع آئے گا تو پلاٹ پہ پلاٹ بیچ کر کے بچے بچیوں کی شادی میں لگائیں گے۔ ہاں، یہیں خرچ کریں گے سب۔ کچھ آخرت کے لیے بھی کر لو، کل کام جو آئے وہاں کے لیے بھی کچھ خرچ کر لو۔ اللہ نے بہت سارے مصارف رکھے ہیں، بہت ساری ضرورتیں رکھی ہیں۔ کوئی ایسا کام کر کے جاؤ کہ آپ قبر میں پہنچ چکے ہو اور ایصال ثواب آپ کو ہو رہا ہو، آپ کے نامہ اعمال کا کھاتا کھلا رہے مرنے کے باوجود۔ ایسے کام کر کے جاؤ، اور ایسے بہت سارے کام ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں۔ مسجد مدرسوں کا بنوا دینا، کسی بچے کو پڑھا دینا، اس کا سارا خرچہ اٹھا لیا۔ مان لو ایک بچہ پڑھ رہا ہے، آپ نے کہا میں اس کا خرچہ اٹھاؤں گا، 1000-2000 روپے مہینے کا خرچہ ہے، وہ ناظرے سے لے کر کے حافظ بنتا ہے، قاری بنتا ہے، عالم بنتا ہے، مفتی بنتا ہے۔ اس ایک نے پڑھا، اب وہ پڑھانا شروع کرتا ہے، اس نے 100 کو پڑھایا، ان 100 نے 1000 کو پڑھایا، آگے چین جو چلے گی قیامت تک چلتی رہے گی۔ ہم مر جائیں گے لیکن ثواب کیا ہے؟ پہنچتا رہے گا۔ آپ نے مسجد بنوا دی، آپ تو چلے گئے، لیکن جب تک اس میں نماز پڑھی جا رہی ہے تب تک آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ نے مسجد کی جگہ دے دی، اس جگہ کی خریداری میں آپ نے اپنی رقم لگا دی، تو انشاءاللہ جب تک وہ جگہ مسجد کی رہے گی، اور کب تک رہے گی؟ 10 سال، قیامت تک رہے گی، تو قیامت تک ثواب ملے گا۔ کب تک ملے گا؟ قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے ان جگہوں پر اپنے مال کو خرچ کرو۔ اب یہ پاس کا پڑھو، سوچ رہے ہیں مسجد والے یہ پلاٹ لے لیں پاس کا 200 گز کا، کہاں سے لیں؟ ہے ہی نہ پاس میں، ضرورت ہے لینے کی، آپ کہیں گے میرے پاس ہے نہیں۔ قسم اللہ کی میں کہتا ہوں، آپ جتنے بیٹھے ہو نا، اگر آپ کے پاس ہیں اس پلاٹ کو خرید سکتے ہو، اتنا اللہ نے دیا ہے، لیکن راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے دل مٹھی میں آ جاتا ہے۔ دل کیا ہے؟ مٹھی میں آ جاتا ہے، کیسے جی یہاں خرچ کر دے۔ ہاں، وہی خرچ کرنا ہو، اللہ نہ کرے بیماری ہو جائے تو 4 لاکھ 6 لاکھ ڈاکٹر کو بڑی خوشی سے دے کے یار ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، ہمارا بیمار مریض ٹھیک ہو گیا، وہاں پہ خرچ کر دیں گے۔ داماد کو گاڑی دینا ہو 4 ویلر تو وہاں پر 6 لاکھ کی گاڑی لے کر کے کیا کریں گے؟ دے دیں گے داماد کو، چاہے بعد میں وہ گاڑی ہی اس کی مصیبت کا ذریعہ بن جائے، اللہ نہ کرے، وہاں گاڑی دے دیں گے۔ لیکن خدا کے گھر کو بنانے کے لیے، زمین خریدنے کے لیے ہمارا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے
کہ جو لوگ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جیسے کہ ایک دانہ زمین میں ڈالا اس سے 7 بالیں نکلی، ہر بال میں 100 دانے، ایک دانے سے 700 دانے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جتنا چاہتا ہے بڑھاتا چلا جاتا ہے، کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ یہاں پر تو وعدے ہیں کہ جب موقع ملے آدمی موقع کی تلاش میں رہے کہ ہمارا مال صحیح مصرف میں لگ جائے۔ باہر سے چندہ لینے والے آ رہے ہیں، ان کا کوئی گارنٹی نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن اپنے قصبے کے اندر اگر ضرورت ہے مسجد کی، مدرسے کی، کسی یتیم کی مدد کرنے کی، تو اس کو سب سے پہلے آپ دیکھو، اس تقاضے کو سب سے پہلے آپ پورا کرو۔ تو یہاں پر ضرورت ہے اس تقاضے کو پورا کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جتنے کی یہ جگہ ملے اس کو خریدو اور مسجد کو کشادہ کرو۔ اب ماشاءاللہ 100 بچے پڑھ رہے ہیں، کتنے؟ 100 بچے یہاں پڑھنے بڑی بات ہے۔ بڑے بڑے مدرسوں میں 100 بچے نہیں ہوتے، اور آپ کی اس مسجد میں 100 بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں۔ اب مولانا افتخار صاحب کتنی محنت کر رہے ہوں گے، فجر بعد بھی پڑھاتے ہیں، عصر بعد بھی پڑھاتے ہیں، مغرب بعد پڑھاتے ہیں، عشاء بعد پڑھاتے ہیں، یہ ان کی محنت ہے۔ جب مسجد کشادہ ہو جائے گی تو انشاءاللہ اور بچے آئیں گے، استاد بھی بڑھ جائیں گے اور پڑھانا بھی آسان ہوگا، اور پھر مسجد میں دوسرے پروگرام بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کی ذمہ داری میں داخل ہے۔ صحابہ کرام کو جب کبھی ایسا موقع ملتا تھا تو صحابہ کرام بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا دیا؟ اتنا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے فرمانے لگے، آج کے بعد عثمان کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی، یہ گیا جنت میں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 3/4 لشکر کا سامان دیا، 3/4 لشکر کا، 30,000 فوج تھی، 30,000 میں سے 10,000 فوج کو انہوں نے تیار کر کے دیا، یعنی ان کی سواریاں بھی، اسلحے بھی، زاد راہ بھی، تمام چیزیں تیار کر کے دی۔ اور جو دیتا ہے وہ اللہ سے لیتا ہے، جو دیتا ہے وہ اللہ سے لیتا ہے۔ یہ تو سودا ہے اللہ سے، یہ اللہ سے کاروبار ہے، اس ہاتھ دو اس ہاتھ لے لو، جو چاہے اس پر عمل کر کے دیکھ لے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے والے کا آج تک پیسہ گھٹا نہیں ہے۔ ہاں، کچہریوں کے چکر لگانے والوں کے تو گھٹ گئے، سود اور قرض لے کر شادیاں کرنے والوں کے تو گھٹ گئے، اسپتالوں میں بھرتی ہو کر وہاں تو گھٹے ہیں، لیکن راہ خدا میں کوئی خرچ کرتا ہو اور اس کا مال گھٹ جائے، ایک مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ کہہ رہا ہم بدلہ دیں گے تو اللہ دے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے اور اللہ کئی گنا بڑھا کر کے اسے واپس کرے؟ تو اللہ قرآن میں وعدہ کر رہا ہے، اللہ قرآن میں صاف فرما رہا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی صدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ بظاہر عقل اس کے خلاف کہتی ہے، سود میں 100 روپیہ دے 110 ہو گیا، اور صدقہ 10 روپیہ دیا تو 90 ہو گیا۔ کتنا ہو گیا؟ 90۔ ہماری عقل یہ کہہ رہی ہے صدقے سے گھٹ رہا ہے، سود سے بڑھ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا نہیں، صدقے سے بڑھ رہا ہے، سود سے گھٹ رہا ہے، اور جو چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال کا ایک خاص حصہ راہ خدا میں لگائیں۔ لگاؤ گے بھائی؟ اس جگہ کو خریدو گے انشاءاللہ؟ خریدو گے نا؟ جتنا دل چاہ رہا اس سے زیادہ دو، جتنا دل چاہ رہا ہے۔ اور میں یقیناً کہتا ہوں آپ ادھر دو گے، 1 سال نہیں گزرے گا اللہ اس کا کئی گنا بڑھا کر کے دے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، کتنی بلائیں، کتنی آفتیں، کتنی مصیبتیں ٹل جائیں گی، آپ کو کیا معلوم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالصدقہ فإن البلایا لا يتخطاها، صدقے میں جلدی کرو، اس لیے کہ بلائیں صدقے سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی، صدقے سے آگے نہیں جا سکتی۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا
کہ اپنی جو کمائی ہے اس کمائی میں سے خاص کرو کہ اتنا مجھے راہ خدا میں نکال. زکوٰۃ کے علاوہ بات کر رہا ہوں. زکوٰۃ تو 2.5% دینا ہے. مان لو آپ مہینے میں 20,000 روپے کماتے ہیں, اس میں سے طے کرو کہ 5%, 10% مجھے نفلی صدقہ نکالنا ہے اللہ کے راستے کے لیے. اب اس کو مسجد میں, مدرسے میں, بیواؤں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر, فقیروں پر, ضرورت مندوں پر, ان پر لگاؤ. جہاں ضرورت ہو وہاں پہ خرچ کرو. اپنی خالص کمائی میں سے 5%, 10% نکالو اور تجربہ کر کے دیکھو. آپ جتنا نکالتے ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگلے سال آپ کی جو ہے کمائی کو بڑھا دے گا. آپ کی بچت میں اضافہ ہوا ہوگا. پچھلے سال میں کم رہا ہوگا, اس سال آپ کرو گے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا. جو چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں, ایک ہمارے جاننے والے ہیں, وہ اپنی کمائی کا 25% اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کتنا؟ 100 میں سے 25 روپیہ نکال دیتے ہیں. تو پہلے نوکری کرتے تھے, اب ایکسپورٹ کرتے ہیں. اب کیا کر رہے ہیں؟ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اب مہینے میں لاکھوں کما رہے ہیں وہ, اور جتنا کماتے ہیں 25% نکال دیتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر سال ان کے کاروبار کو بڑھا رہا ہے. یہ تو اللہ سے سودا ہے. کس سے سودا ہے بھائی؟ اللہ سے. کرو گے اس کام کو انشاءاللہ؟ اپنی کمائی میں سے خاص نکالو, اور اس مسجد کو لینے کے لیے آپ خود بخود تیار ہو, اور امام صاحب سے بھی رابطہ کرو, کمیٹی والے بھی تیار ہوں, اور اس کا بھرپور تعاون کرو کہ یہ جگہ ہم لوگ خرید رہے ہیں. کرو گے کوشش انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب کیا پروگرام ہے؟ اسناد تقسیم ہوں گی نا.